ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے ووٹ کا شرعی حکم، ووٹ نہ دینے پر کیا وعید ہے، اور بہت سے سوالات کے جوابات۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ووٹ دینا محض رسمی عمل نہیں بلکہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اس شرعی ذمہ داری کے بارے میں ووٹ کی شرعی حیثیت کے زیر عنوان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیوضہم کی تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ عوام الناس ووٹ کے ذریعے اپنے حق کے رائے دہی کے بارے میں شرعی نقطہ نظر سے آگاہ کرتے ہوئے اس عمل کو سر انجام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: جس کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے پھر وہ اسے چھپائے تو ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا۔ معجم طبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270۔ ہماری غلط فہمیاں۔ موجودہ دور میں گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت، دغابازی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے اکثر شریف لوگ اس جھنجٹ میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ یہ غلط فہمی تو بے حد عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند در چند غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں ان کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ اپنے ووٹ کو استعمال کرنا شرعاً ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی اس تو سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبع شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس کا منشا اتنا برا نہیں لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے، اس لیے شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، اور نہ ووٹ ڈالنے کے چکروں میں پڑنا چاہیے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرستوں کے ہاتھوں گندگی کا تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ یہ غلط فہمی خواہ کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی لیکن بہرحال غلط اور ملک و ملت کے لیے سخت مضر ہے۔ لہٰذا ہماری عقل مندی اور شرافت کا یہ تقاضا نہیں کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے برا کہا جاتا ہے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں۔ ووٹ کی شرعی حیثیت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2168۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے، تو اس حدیث کی روح سے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ خاموش بیٹھنے کی بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں۔ ووٹ نہ ڈالنے کا نقصان۔ بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان معاشر میں برسر عام اسے رسوا کرے گا۔ ووٹ نہ دینا حرام ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی سی ہے،
اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ ضمیر اور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہو وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے، یا کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں زیادہ اہلیت رکھتا ہے، تو اس وقت ماذاتی تعلقات کی بنا پر اسے ووٹ دے دینا جھوٹی گواہی کے ذیل میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کی مذمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی کہ اسے بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہیں؟ فرمایا وہ شخص ہے جو اپنی گواہی کسی مطالبے کرنے سے پہلے ہی ادا کر دے۔ ووٹ بھی بلا شبہ ایک شہادت ہے۔ قرآن و سنت کے یہ تمام احکام اس پر بھی جاری ہوتے ہیں۔ ووٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا تقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر شریف، دیندار اور معتدل مزاج کے لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پورا میدان شریروں، فتنہ پردازوں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں آئے گی۔ اگر دیندار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور ان کے حکام کا سہارا عذاب و ثواب انہی کی گردن پر ہوگا، اور خود ان کی آنے والی نسلیں اس شر اور فساد سے کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی جس کے آگے باندھنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ انتخابات ووٹ کی شرعی حیثیت، انتخابات خالص دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ انتخابات کے سلسلے میں ایک دوسری غلط فہمی پہلے سے زیادہ سنگین ہے۔ چونکہ دین کو لوگوں نے صرف نماز، روزے کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اس لیے سیاست و معیشت کے کاروبار کو وہ دین سے بالکل الگ تصور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی نجی زندگی میں نماز، روزے اور وظائف و ادوار تک کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انہیں خرید و فروخت کے معاملات میں حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ نکاح و طلاق اور برادریوں کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ یقین رکھیے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی شہادت کا استعمال کسی حد تک دیانت داری کے ساتھ ایسے لوگ انتخابات کو بھی ایک خالص دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں مختلف قسم کی بدعنوانیوں کو گوارا کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اپنا ووٹ اپنی دیانت دارانہ رائے کے بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنا پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خوب جانتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اس کا زیادہ حقدار ہے، لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے رشتے یا ظاہری لحاظ و مروت سے متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کو غلط استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال میں بھی نہیں آتا کہ شرعی دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے۔ نااہل کو ووٹ دینے والا گناہ چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے، اور اسے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کرو،
خواہ وہ شخص جس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا جب کسی شخص کے بارے میں ضمیر اور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہو وہ ووٹ کا مستحق نہیں ہے، یا کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں زیادہ اہلیت رکھتا ہے، تو اس وقت محض ذاتی تعلقات کی بنا پر اسے ووٹ دے دینا جھوٹی گواہی کے ذیل میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کی مذمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اسے بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر میں شمار کر کے اس پر سخت وعید میں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور خوب اچھی طرح سنو جھوٹی گواہی، جھوٹی بات۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور جھوٹی گواہی کا لفظ بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ وعید میں تو صرف ووٹ کے غلط استعمال پر صادق آتی ہیں جو محض ذاتی تعلقات کی بنا پر دیا گیا ہو، اور پیسے لے کر کسی نااہل کو ووٹ دینے میں جھوٹی گواہی کے علاوہ رشوت کا بھی عظیم گناہ ہے۔ لہٰذا ووٹ ڈالنے کے مسئلے کو ہرگز یوں نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک خالص دنیاوی مسئلہ ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھیے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی اس شہادت کا استعمال کس حد تک دیانتداری کے ساتھ کیا۔ نااہل کو ووٹ دینا شدید ترین گناہ ہے۔ بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاک باز ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک بے شمار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اگر اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہ نفس و شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اول تو انسان اگر ہر گناہ کے ارتکاب کے وقت یہی سوچا کرے تو وہ کبھی کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص تھوڑی گندگی میں ملوث ہو جائے تو اس کو اس سے پاک ہونے کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ وہ غلاظت کے کسی تالاب میں چھلانگ لگا دے۔ دوسری بات یہ کہ گناہ کی نوعیتوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ جن گناہوں کے نتائج بعد پوری قوم کو بھگتنے پڑیں ان کا معاملہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم خود اپنی ذات میں کتنے ہی گھنونے اور شدید ہوں، لیکن ان کے اثرات دو چار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لیے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے۔ ان سے توبہ و استغفار کر لینا بھی آسان ہے اور ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف جس کا گناہ برا نتیجہ پوری ملک اور پوری قوم نے بھگتنا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، اس لیے اگر کسی وقت انسان اس بد عملی سے آئندہ کے لیے توبہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے عہدہ برا ہونا بہت مشکل ہے، اور اس عذاب سے رہائی کی امید بہت کم ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم صبح و شام بیسیوں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر یہ سب گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت توبہ کی توفیق بخشے معاف بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی تلافی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں بھی پھنسا لیں جس کی تلافی ناممکن ہے۔ ہمارے ووٹ کی اہمیت۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ غلط بھی ہو جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اول تو
اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو صاف ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے ہاں رائج ہے، اس میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر بے دین، بد عقیدہ اور بد کردار امیدوار کے بیلٹ باکس میں صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک یا بددیانتی بھی پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے مروجہ نظام میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے اور ہر فرد کا شرعی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری پھر آپ سے ایک بار ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی بہترین ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تک اپنے ہوسٹ شعیب ندیم معاویہ کو ہسٹوریکل پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ، فداء رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔